اللہ رب العالمین نے یہاں قرآن مجید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں انسانوں کے وفود کے آنے کا ذکر بیان فرمایا ہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ حبشہ گئے، حبشہ کے مختلف علاقوں میں انہوں نے رہائش اختیار کیا، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کروایا، تو حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے غرض سے حبشہ سے مکہ کی طرف آیا، اور اس قافلے کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، قرآن کریم نے اس کا ذکر بیان فرمایا ہے۔ نجران علاقے کے لوگ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں مطاف میں موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین ابو لہب اور ابو جہل دیگر رؤسائے قریش بھی وہاں موجود تھے۔ 9 وارد قافلہ کو آتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں، اب دیکھیے وہاں کس طرح کی باتیں ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وہ متوجہ ہوئے۔ جیسے ہی یہ نجران کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو پیش کیا، اپنی رسالت کو پیش کیا۔ وحدانیت اور رسالت کے ثابت کرنے کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کی۔ آیتیں ہوں قرآن کریم کی، زبان ہو مصطفیٰ کریم کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اگر کوئی قرآن سنے اور اس کا پتھر دل موم نہ ہو، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کیا، وہ نجران کے عیسائی قرآن سنتے رہے یہاں تک کہ ان کے دل نرم پڑ گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ قرآن کریم نے وہ منظر بیان کیا، وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب سنا ان لوگوں نے مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اس چیز کو جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے رسول کی طرف۔ اللہ نے رسول پر قرآن نازل کیا، آنے والوں نے نازل شدہ قرآن کی آیتیں سنی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے فرمایا تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اے دیکھنے والے جب تو اسے دیکھے گا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتا ہوا نظر آئے گا۔ یہاں قرآن کریم سننے پر آنسو بہ نکلنے کا رب ذوالجلال نے ذکر کیا ہے، اور ذکر تعریف میں ہے، مدح میں ہے۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی خوش نصیب قرآن پڑھ کر ان کے آنسو نکلتے ہیں یا قرآن سن کر ان کے آنسو نکلتے ہیں، یقیناً اس کے دل پر رب ذوالجلال کی رحمتوں کا نزول ہے۔ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کے آنکھوں سے آپ دیکھیں گے کہ آنسو بہ رہے ہوں گے۔ یا اللہ وہ آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ فرمایا مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، انہوں نے حق کو پہچان لیا، پیغمبر کو سچا جان لیا، جو قرآن رسول پر نازل ہوا ہے اس کو حق مان لیا۔ پتہ چلا کہ آنسو وہاں نکلتا ہے جہاں حق اور سچ کو بندہ دل سے قبول کر لیتا ہے، تب دل نرم ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا، حق کو پہچانا، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو
بہہ نکلے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی جنہوں نے قرآن سنا اور قرآن سننے پر آنسو بہائے۔ فرمایا یقولون، پھر وہ کہنے لگے ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ ہم نے گواہی دی ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم نے گواہی دی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اے رب ہم ایمان لاتے ہیں، اب ہمیں اپنی وحدانیت اور مصطفیٰ کریم کے رسالت کے گواہوں میں لکھ دے، یعنی ہمارا ایمان لانا قبول فرما، ہمیں اسلام پر استقامت عطا فرما، ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نصیب فرما۔ جب سوال ہوا کہ تم عیسائی ہو، تمہارا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ نے تمہارے پیغمبر پر بھی کتاب انجیل نازل فرمایا ہے، تم نے یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہو۔ قرآن نے جو انہوں نے جواب دیا، قرآن نے اس کو نقل کیا۔ فرمایا وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، ہم کیوں ایمان نہ لائیں، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم ایمان نہ لائیں، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے پاس حق آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی طرف سے نبی بن کے آئے، وہ بھی اللہ کی طرف سے حق بن کے آیا، ہم نے اسے بھی قبول کر لیا۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی طرف سے حق بن کے آیا، حق لے کر آیا، ہم نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مومن مسلمان ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ فرمایا وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، ہم طمع رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں داخل فرما دے صالح قوم کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ صالح قوم صالحین میں انبیاء مراد ہیں، انبیاء کے صحابہ مراد ہیں، انبیاء کی وہ مومن امتیں مراد ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ ہدایت پر وہی ثابت قدم رہ سکتا ہے جو صالحین کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ ہم اس طمع پر ایمان لائے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں داخل کر دے کن لوگوں میں؟ جو صالح ہیں، صالحین میں ہمیں داخل فرما دے۔ پتہ چلا کہ صالحین کے ساتھ شامل ہونا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، رحمت ہے، جو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے تو یہ قوم ان کے ساتھ شامل، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو اللہ نے انہی میں سے جن جن کو ہدایت دے دی ان پر رب ذوالجلال کے رحمتوں کا نزول